مستانی پارٹ 4۔ عمر نے کہا تو کیا ہوا، چلی جاتی نا۔ میں نے کہا کہ میں گئی تھی ساتھ میں، مگر وہاں بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ عمر نے کہا کہ عجیب بات، اور وہ بھی فرنیچر کی دکان پر؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ نا۔ میں نے کہا کہ تم سنو گے تو ہی بتاؤں گی نا، تم تو ساتھ میں ہی اپنی ہی باتیں شروع کر دیتے ہو۔ عمر نے کہا کہ اچھا اب نہیں بولتا، اب بتاؤ کیا ہوا ہے وہاں پر۔ میں نے کہا کہ جب ہم دکان پر پہنچے تو فرنیچر والے نے کہا کہ آ جائیں، میں آپ کو فرنیچر دکھا دیتا ہوں۔ میں بھی ماں کے ساتھ اٹھی تو ماں نے منع کر دیا کہ تم یہاں ہی رکو، میں ہی دیکھ کر آتی ہوں۔ میں نے کوئی بحث نہیں کی اور ماں کو جانے دیا۔ پھر کافی وقت کے بعد جب ماں اور وہ آدمی واپس نہ آئے تو میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ایسا کون سا فرنیچر ہے جو ابھی تک دیکھا ہی نہیں گیا ہے۔ میں جب وہاں سے اٹھ کر ساتھ والے، عمر نے کہا تو کیا دیکھا تم نے؟ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ فرنیچر والا آدمی اور میری ماں آپس میں لگے ہوئے تھے۔ میں حیران ہو گئی ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر۔ عمر نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے؟ میں تو سن کر ہی حیران ہوں۔ میں نے کہا اور میں تب سے اب تک اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ عمر نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، تم پریشان نہ ہو، میں رات میں آتا ہوں تمہارے پاس تو پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ نہیں، آج رات ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہم مسلسل 5 دن سے یہ سب کر رہے ہیں۔ آج کی رات ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اب کچھ دن تک ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ عمر نے کہا وہ میں تمہیں رات میں بتاؤں گا کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم ضدی ہو، اپنی ضد نہیں چھوڑتے، مگر عمر تم خود ہی سوچو نا یار، ہم اس بار کسی وقفے کے بنا اتنے دن سے کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم روز روز یہ سب کر رہے ہیں نا، ہم نے اب جلدی ہی پکڑے بھی جانا ہے۔ عمر نے کہا کہ خیال کرو، کچھ اچھا اچھا بولو۔ میں نے کہا کہ میرے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا نا، نہ ہی میرے بولنے سے کچھ رک جائے گا۔ عمر نے کہا اور نہیں تو مجھے تو نہ ڈراؤ نا، مجھے بھی معلوم ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے، مگر تم تو اچھا بول ہی سکتی ہو نا۔ میں نے کہا کہ اچھا اب ٹھیک ہے، میں نے یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ آج رات ہم نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اور مجھے رات میں اس مقصد کے لیے کال کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ تمہیں رات میں ہی بتاؤں گا۔ مجھے معلوم تو پہلے ہی تھا کہ عمر میری اس بارے میں ایک بھی نہیں سنے گا، وہ تو میرے لیے بنا سوئے گا ہی نہیں۔ میں نے ایک بار رات میں گھر سے باہر جا کر اسے دی ہے، اب تو وہ یہی کہے گا کہ تم اس دن کی طرح پھر سے آ جاؤ اور ہم یہ سب کریں گے، مگر اب اسے کون سمجھائے کہ کبھی کبھی تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور انسان بچ بھی جاتا ہے، مگر جب انسان ہر بار ہر روز ہی یہ کرنے لگ جائے کسی نہ کسی دن تو پھر وہ اپنے کام میں مار کھا ہی جاتا ہے اور پھنس بھی جاتا ہے۔ عمر نے فون بند کر دیا تھا۔ میں پھر سے ماں کے بارے میں سوچنے لگی، مگر میں نے پھر کہا کہ کوئی بات نہیں، ماں بھی عورت ہے، اس کا بھی تو دل ہے نا، اب میرا بھی تو دل ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس کو ابو کے ساتھ مزہ نہیں آتا ہوگا، مگر اب ان کے شوہر ہیں تو پھر ان کو منع تو نہیں کر سکتی ہے نا، اور ایسا کچھ بھی نہیں بول سکتی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سب کر کے مجھے مزہ نہیں آتا ہے، کہ کہیں وہ غصہ ہی نہ کر جائیں کہ تم میری مردانگی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ عمر کے ساتھ بھی تو مجھے کرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، کل رات مجھے عمر کے ساتھ کرنے میں مزہ آیا، وہ بھی اس وقت سے کہ اس نے رات میں کافی وقت لگایا تھا میری لیتے وقت، نہیں تو پہلے اتنا مزہ نہیں آیا کبھی۔ اور جب مجھے مزہ نہیں آتا تھا تو میں نے عمر سے بھی کہا تھا کہ مجھے مزہ نہیں آتا تم سے، تم کسی ڈاکٹر یا حکیم سے رابطہ کر لو اور اپنا علاج کر لو۔ اور اس وقت عمر بھی تو میری اس بات کا غصہ کر گیا تھا، اور اس کے غصہ کرنے سے مجھے بھی پھر اس پر غصہ آ گیا تھا، اور شاید ماں کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی سین ہوا ہے، وہ اپنا مزہ بھی پورا کرنا چاہتی ہے اور اس شادی کو بھی برقرار رکھنا چاہتی ہوگی۔ میں نے پھر ماں کے بارے میں یہ سب سوچنا چھوڑ دیا اور ماں کو بھی کچھ نہیں کہا، اور سوچا کہ میں بھی مزہ کر رہی ہوں نا تو ماں کو بھی مزہ کرنے دوں۔ بس انہی سوچوں میں تھی کہ ماں نے مجھے آواز دی کہ آ جا اب کمرے سے باہر اور آ کر کھانا کھا لو۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا کچن میں چلی گئی
اور وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ سارا گھر پہلے سے ہی موجود تھا۔ گھر میں تھا ہی کون کون، گھر میں ماں، بھائی اور نئے ابو ہی تھے۔ سب ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جا کر سب کے ساتھ کھانا کھایا اور اس کے بعد ماں کے ساتھ گھر کا کام کروایا اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ عمر نے آج رات میرے پاس آنا ضرور تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج کی رات میں کیسے جاؤں گی، مگر پھر میں نے سوچا کہ میں نے اس کے ساتھ کیوں جانا ہے، میرے کمرے میں کون سا کوئی ہوتا ہے، میں عمر کو اپنے کمرے میں ہی بلوا لیتی ہوں، یہاں ہی سب کر لیں گے، اور اگر ماں یا کوئی اور رات میں اٹھ بھی گیا میں تو گھر کے کمرے میں ہی ہوں گی نا، اور رہی بات عمر کی تو اسے وقتی طور پر کہیں چھپا دوں گی اور پھر موقع دیکھ کر اس کو گھر سے بھگا بھی دوں گی۔ اب مجھے عمر کے فون کا انتظار تھا کہ کب وہ مجھے فون کرتا ہے اور میں اسے اپنا یہ پلان بتا دوں، مگر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اب ایک بار میں نے عمر کو اپنے گھر میں بلا لیا تو پھر تو وہ میری جان ہی نہیں چھوڑے گا اور ہر رات ہی اس کمرے میں موجود ہوا کرے گا اور میرے ساتھ یہ سب کیا کرے گا کہ وہ میرے ساتھ یہ سب کرے گا۔ یہ سب تو میں بھی تو اس کے ساتھ کرنا چاہتی تھی نا، مگر مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں کسی دن ماں نے یا ابو نے مجھے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ اگر انہوں نے مجھے اور عمر کو ایک ساتھ اس گھر میں اس کمرے میں دیکھ لیا تو یہ مجھے چھوڑیں گے ہی نہیں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر میں ہر روز اس کے ساتھ کار میں گھر سے باہر جا کر بھی ایسا کرتی ہوں تو بھی تو میں پکڑی جا سکتی ہوں، اور اس طرح جانے میں زیادہ ڈر ہے کیونکہ اگر گھر میں پکڑی جاؤں گی تو گھر میں سے ہی کوئی پکڑے گا، اور اگر میں گھر سے باہر پکڑی گئی تو کوئی اور ہی پکڑے گا، اور اگر ہم پکڑے گئے تو وہ جو کوئی بھی ہوگا وہ بھی میرے ساتھ یہ سب کرنے کا کہے گا، اور تب میں کیا کروں گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ گھر سے باہر جانے کی بجائے گھر میں رہ کر ہی یہ سب کیا جائے، گھر میں بچنے کا موقع بھی مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو اس بات کا کہ ہم یہاں اپنے کمرے میں یہ سب کرتے ہیں۔ میں نے اب پکا سوچ لیا تھا کہ اب سے ہم میرے کمرے میں ہی کریں گے یہ سب۔ میں نے عمر کو خود فون کیا مگر عمر نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے پھر سے کیا مگر پھر بھی نہیں اٹھایا، تو مجھے لگا کہ وہ کہیں مصروف ہے، اور جب وہ اپنا فون دیکھے گا اور میرا نمبر دیکھے گا تو مجھے کال کر ہی لے گا۔ میں اپنے کمرے سے اٹھی اور باہر چلی گئی کہ دیکھا جائے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے۔ میں نے سب سے پہلے ناصر کا کمرہ دیکھا کہ ناصر کیا کر رہا ہوگا، مگر ناصر تو آج جلد ہی سو گیا تھا، اس کے کمرے کی تمام لائٹس بند تھی۔ میں نے سوچا کہ آج ناصر جلد ہی سو گیا ہے یا پھر آج کام جلدی کر لیا ہوا ہے۔ میں نے بھی ناصر کا کمرہ چھوڑا اور ماں اور ابو کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماں اور ابو کا کمرہ بھی بند تھا اور کمرے کی تمام لائٹس بھی بند تھی۔ میں نے سوچا کہ آج یہ ان کو ہوا کیا ہے، سبھی آج تو جلد سو گئے ہیں۔ میں یہ بات دیکھ کر حیران تھی اور پریشان بھی تھی کہ اب اگر یہ جلدی سو گئے ہیں تو یہ تو پکا رات میں کسی بھی وقت لازمی اٹھیں گے، اور اگر ماں اٹھی تو وہ تو میرے کمرے میں ضرور آئے گی۔ میں نے دل میں ہی کہا کہ ایک تو یہ عمر بھی اپنی ضد نہیں چھوڑتا ہے۔ میں نے کہا بھی ہے کہ ہم کافی وقت سے یہ سب کر رہے ہیں کہ آج کل وقت بہت سخت چل رہا ہے، کچھ دن نکال لو، مگر نہیں۔ میں پھر فوراً اپنے کمرے میں گئی اور کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھنے لگی کہ کہیں عمر آ تو نہیں گیا، مگر مجھے باہر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ عمر کو آج کوئی نہ کوئی کام یاد آ جائے اور وہ خود ہی نہ آ سکے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گلی میں کار کی لائٹس نظر آنے لگی تھی، مجھے لگ بھی رہا تھا کہ یہ عمر ہی ہوگا، مگر میرا دل کہتا تھا کہ وہ نہ ہی ہو۔ مگر جب کار سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ یہ کار عمر کی ہی تھی، اور عمر نے بھی مجھے کھڑکی میں کھڑا دیکھ لیا تھا، ہاتھ ہلا کر مجھے اشارہ بھی کر رہا تھا کہ میں آ گیا ہوں اور اب تم بھی گھر سے باہر آ جاؤ۔ میں نے ایک کول ملائی اور عمر سے کہا کہ تم کار کو کسی جگہ پر لگا کر پیدل میرے گھر کے سامنے آ جاؤ، ہاں ہم آج رات گھر میں ہی کریں گے جو بھی کرنا ہے۔ عمر نے کہا کہ ہم باہر ہی چلتے ہیں، گھر میں اگر کسی نے دیکھ لیا نا تو مارے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں مارے جاتے، سب ہی اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہیں اور ہم اپنے کمرے میں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تم کار کہیں لگا کر آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ عمر وہاں سے چلا گیا اور تھوڑی دیر میں واپس آیا
تو میں اس کا وہیں کھڑکی میں کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے عمر کو آتے دیکھ لیا تھا۔ میں فوراً نیچے گئی اور میں نے دروازہ کھولا اور عمر کو گھر کے اندر لے آئی اور اپنے ساتھ ساتھ عمر کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ لگایا، کہیں کوئی آ نہ جائے۔ میں نے عمر سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں کمرے سے باہر گئی اور پھر سے ناصر اور ماں اور ابو کے کمرے کو دیکھا۔ سب ہی سو رہے ہیں جیسے میں ان کو پہلے دیکھ کر گئی تھی۔ کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے نا؟ مگر میں نے دیکھا کہ سب کے سب ویسے ہی سو رہے تھے، کسی بھی کمرے کی لائٹس نہیں جل رہی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو عمر آرام سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ لو، میری ڈر سے جان جا رہی ہے اور تم یہاں آرام فرما رہے ہو۔ عمر نے کہا کہ تمہارا گھر ہے، تمہیں ہی معلوم ہوگا نا کہ کیا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، مگر تمہیں کچھ تو خیال کرنا ہی چاہیے نا۔ عمر نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ باہر چلتے ہیں، جیسے پہلے کیا کرتے تھے ویسے ہی آج بھی کر لیتے ہیں، مگر تم نے ہی کہا کہ کار کہیں لگاؤ۔ آج ہم نے سب کچھ گھر ہی کرنا ہے تو میں کار پمپ پٹرول پر کھڑی کر کے آ گیا ہوں۔ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، یہ تم جانو۔ مجھے تو بس لینی ہے تمہاری اور وہ میں لے کر ہی رہوں گا۔ میں نے کہا کہ ایسا بھی کیا ہے اس میں جو تم لیے بنا نہیں رہ سکتے؟ عمر نے کہا کہ اب کیا تم انہی باتوں میں وقت ضائع کر دو گی اور پھر تب تک کوئی اٹھ جائے گا اور پھر تم کہو گی کہ اب تم جاؤ، میں لیے بنا نہیں جاؤں گا۔ میں یہ تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔